السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کفر ٹوٹا، خدا کر کے اللہ اللہ کر کے یہ جان چھوٹی، اور ایک پاکستان میں ایک آرمی چیف کا جو ایک مسئلہ بہت بڑا ایک ایشو، جسے میں نے کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ یہ مسئلہ کشمیر سے بھی زیادہ گمبھیر ایک صورتحال اختیار کر گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ میرے خیال سے اچھا فیصلہ ہے، اور عمران خان نے بھی اس کے اوپر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ اس میں تو پہلی ایک چیز یہ ہے کہ اسی چینل سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عاصم منیر جو ہیں وہی آرمی چیف ہوں گے۔ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا، نام تو نہیں بتا سکا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ خیر بہرحال عاصم منیر والی بات ہماری درست ثابت ہوئی، اور الحمدللہ جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ میرے بیانات پڑھتے ہیں ان کو میں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کافی لوگ کل سے کہہ رہے تھے کہ عاصم منیر کو شاید ہو سکتا ہے اگر آ جائیں تو صدر مملکت روک دیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ جس وقت صدر صاحب گئے تھے زمان پارک، اور ان کے وہاں پہنچنے کے ٹھیک تقریباً کوئی 35 منٹ بعد مجھے پاس میرے ذرائع نے مجھے اطلاع کر دی تھی کہ ایک تحفظات، ایک بلکہ دو تھے، وہ ایک ہی تھا اصل میں، کوئی تحفظات تھے عمران خان کے جس پہ ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد ایک ٹیلی فون رابطہ ہوا، اور اس کے بعد ہی پھر مجھے تقریباً میں نے آپ کو بتا دیا تھا 40 منٹ بعد ہی میں نے، جب وہ زمان پارک میں تھے نکلے ہی نہیں تھے، اس وقت ہی میں نے عاصم منیر کو مبارکباد کا ٹویٹ کر دیا تھا، اور میں نے کہہ دیا تھا ایک چینل پہ کہ وہ یہ معاملہ جو ہے نپٹ جائے گا۔ اور اچھی بات ہے الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت مدبرانہ اور اچھا فیصلہ کیا موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ میری اس چیز پر آپ انداز رکھیں زور کے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن بہت اچھا فیصلہ ہے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں، سب سے بڑی بات یہ تو وہ ڈی جی ملٹری بھی رہے ہیں، اور غالباً ڈی جی آئی ایس آئی 100% وہ بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس تک میرے نزدیک، مطلب ڈی جی آئی ایس آئی تو اور بھی بہت سارے لوگ رہ چکے ہیں، اور مطلب ڈی جی ملٹری بھی رہے ہوں گے، ڈی جی اور بھی رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں، جو میرے نزدیک ایک بہت بڑا اعزاز ان کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں کلام اللہ جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یعنی حافظ ہونا جو ہے ایک بہت بڑی باعث برکت ہے، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ایک ایسی شخصیت کے پاس یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری، مطلب دوسری تمام قابلیتوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی قابلیت جو ہے، بہرحال جس کے سینے میں قرآن ہو اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ تو وہ ایک سب سے اچھی چیز ہے، اور سارے معاملات کو وہ سمجھتے بھی ہیں۔ اور یہ پلوامہ کا دور ہوا تھا، پتہ جب ڈیٹ ٹائم وہ جس وقت ڈی جی آئی ایس آئی رہے، تو اس کے بعد پھر آپ کو معاملات ہے پیچھے ماضی میں، پھر کبھی میں اس پہ ذکر کروں گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر آگے بڑھے، اور ان کے بعد ان کا جو کیریئر تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک بہتر تھا تجربات کے لحاظ سے۔ انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر اچھا کام کیا ہے۔ اور دوسرے جناب ساحر شمشاد صاحب، اس حوالے سے جو کہ آج کی سچویشن ہے، میں پھر بات وہی کہہ رہا ہوں گا، اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سچویشن ان کی پوسٹنگ بھی میں سمجھتا ہوں بہترین ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں، عاصم منیر کے علاوہ جو شمشاد صاحب جو ہیں، ان کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ عالمی معاملات میں ان کو تھوڑی اچھی خاصی جو ہے نا کمانڈ حاصل ہے، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ان کی بڑی اچھی گرپ ہے۔ اور دوسرے سب سے بات یہ کہ جو بین الاقوامی انٹیلیجنس کے جو معاملات ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا اور دوسرے معاملات ہوں، یا جو اس وقت ساری دنیا کے جو ممالک کے جو معاملات ہوتے ہیں انٹیلیجنس افیئر کے حوالے سے، اس میں ان کو ایک اچھا مہارت حاصل ہے۔ تو جو اس وقت پاکستان کی جو سرحدوں کی سچویشن ہے، اور جو بین الاقوامی سچویشن ہے اس وقت، میں سمجھ رہا ہوں اس پس منظر میں یہ تعیناتی جو ہے نا، یہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بہترین ہے میرے نزدیک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں لسٹ کے اندر وہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہر ایک کی کچھ نہ کچھ ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، کچھ نہ ایک خاص ایک وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب
بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر کے آنے سے جو ہے نواز شریف صاحب کی جیت ہو گئی. اور دیکھیے ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں اور الحمدللہ میری یہ خبر بھی صحیح نکلے گی کہ فوجی جو ہوتا ہے نا، فوجی چیف جو ہوتا ہے، وہ چیف فوج کا چیف ہوتا ہے، وہ پاکستان کے لیے سرو کرتا ہے. عاصم منیر صاحب جو ہیں گو کہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کل میں نے بتا دیا تھا نواز شریف کی چوائس ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نواز شریف کو جو ان سے وابستہ بہت زیادہ توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. یہ میں آج کی بات آپ میری نوٹ کر لیں. وہ توقعات جو نواز شریف نے رکھی ہیں یا جن کی گارنٹی دی گئی ہے پاکستان میں کچھ 2-3 لوگوں کی جانب سے، جن کے کل کے ویلاگ میں نے اپنا نام لیا تھا، وہ کوئی گارنٹی پاکستان کی آرمی اب چیف بننے کے بعد وہ کوئی کسی کو گارنٹی نہیں دیں گے. وہ صرف اور صرف آرمی کے چیف ہوں گے اور پاکستان کے لیے سرو کریں گے، پاکستان کی نیشن کے لیے سرو کریں گے. تو یہ بات ایک میری یہاں پہ نوٹ رکھیں. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعیناتی کے بعد حالات ملک کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوں گے اور بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ جس نہج کے اوپر پاکستان کے سیاستدانوں نے اختلاف کر کے آج پہنچا دیا ہے، ہمارا ملک انتہائی خطرناک صورتحال کے اوپر کھڑا ہے، معاشی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی. تو اس پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اب جو ہے نہایت ہی ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور چاہیے کہ فوری طور پر اب بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ سوچیں کہ کس طریقے سے ملک کو ان پریشانیوں سے نکالا جائے. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ ایک صاحب اور بھی میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ صبح سے جب آپ بڑی خبر تھی، آپ کو پتہ ہے چل رہی تھی، ٹی وی بھی چل رہے ہیں، لوگوں کے صبح سے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں، ڈی ایم بھی ہو رہے ہیں، میلیں بھی آ رہی ہیں. کچھ لوگ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بہت اچھا ہوا یہ پی ڈی ایم کو. میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا ایک خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں پس پردہ، مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم شاید ٹوٹ جائے گی، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. یہ میری ایک خبر ہے اور مجھے لگتا ہے، وہ کیوں لگ رہا ہے یہ بھی فی الحال میں بتا کر قبل از وقت جو ہے نا میں اس کی وجوہات نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. اچھا دوسری ایک بات عاصم منیر کے حوالے سے، جو ایک انٹرنیشنلی طور پر جو پاکستان کا میں جو ایک سینیریو جو لگا ہوا تھا آرمی چیف کے حوالے سے، اس میں ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساری دنیا بھی دیکھ رہی تھی، خاص طور پر بھارت جو ہے، ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ اس کی نظر تھی. اور سب کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پہ بھارت کی ایک یہ سوچ تھی اور بھارت کا ایک یہ خیال تھا کہ چونکہ مودی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ سیاسی طور پر اور کچھ نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ تھوڑا سا پی ایم ایل این کے قریب ہے. اور مطلب یہ میں کوئی الزام نہیں دے رہا، نواز شریف کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں مودی صاحب کے حوالے سے جس طرح وہ آئے گئے اور جو ان کے بیانات ہیں، مطلب ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ان کو یہ توقع تھی کہ جو اس وقت جو کوئی آرمی چیف آئے گا وہ کوئی ایسا آئے گا جو پاکستان کے حوالے سے بھارتی نیریٹو کے اندر تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہو. اب وہ میں تو نہیں بات بتاؤں گا، بہرحال ان کی ایک سوچ ہے جو میری مطلب جو مجھے انٹریکشن ہو نئی دہلی سے. عاصم منیر کا سننے کے بعد بھارت کے اندر بڑی پریشانی ہے، اور عاصم منیر کے حوالے سے ہندوستان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ان کو منتخب کر کے بھارت کی جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ چھرا تھا یا چھری تھی یا کوئی ڈنڈا تھا یا برچی تھی، بہرحال کچھ وہاں کے لوگ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ نواز شریف نے کیا تھا کہ ہم سے بات چیت بھی کی، بھارت کو اعتماد میں لیا اور کارگل پہ چڑھ دوڑے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ بھارت مخالف ہے عاصم منیر، ان کو تو لانا ہی نہیں چاہیے تھا. کچھ لوگ بھارت کی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک صورتحال جو ہے پس منظر جو ہے نا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہاں بھارت میں بھی کچھ لوگ چل رہا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے بھارت کے میڈیا میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے مخالفت بھی ہو رہی ہو عاصم منیر کی، لیکن مجھے جو ہے یہ پتہ لگا تھا. اچھا اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو جی ایچ کیو ہے اس میں جو ہے کچھ معاملات تھے، تھوڑی جو کچھ تحفظات تھی تھوڑے سے کچھ سیاسی حوالے سے، یا جن کے اندر یہ تاثر پیدا کیا گیا تھا جی ایچ کیو کے اندر بھی کہ یہ ایک سمری جائے گی اور سمری جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا، کچھ لوگوں نے مطلب یہ تاثر دیا تھا آرمی کو اور یہ پہنچائی تھی باتیں، دونوں طرف ہے نا لوگ،
کہ بڑا کام خراب ہو جائے گا اور عمران خان جو ہے مطلب یہ تو آپ کی جو سمری جو ہے فوج کی اور یہ وہ مختلف باتیں، لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور جی ایچ یو نے عمران کا جو ہیلی کاپٹر کا جو این او سی تھا وہ بھی جاری کر دیا۔ یہ کچھ لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جاتے ہیں، جنہوں نے کوشش کی تھی کہ کم از کم جی ایچ کیو کی طرف سے بھی ان کو این او سی نہ ملے، تو این او سی جی ایچ کیو نے دے دی عمران خان کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، تو مطلب ہر طریقے سے ہر جگہ سے ایک اچھا جسچر جو ہے نا پیش کیا گیا۔ اچھا، اب ایک بات جو اہم اور ہے خبر، وہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے جائیے، جو میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حالات تبدیل ہوں گے، وہ آپ کو ابھی سے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ایک بڑا اچھا فیصلہ جو ہے آیا ہے، ان کی جو کمیٹی ہے، تحقیقاتی کمیٹی جو کورٹ کے حوالے سے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ارشد شریف کے جو مقدمات بنے تھے، جن لوگوں نے ایف آئی آریں کاٹی تھیں ان کے اوپر، وہ تمام مدعی تھے، ان کو پکڑا جائے۔ اگر وہ تمام مدعی اگر آ جاتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے، اور ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایف آئی آریں کٹائیں ارشد شریف کے خلاف، تو پھر وہاں پر آ کے جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے نا، وہ سمجھیں کہ آپ پھر وہ پھنستی ہے، کہ یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد چند گھنٹوں، مطلب وہ فائنل ہوا تھا صبح، اور ان کے نام کے فائنل ہوتے ہی کچھ اچھی جو ہے نا مجھے خبریں تھوڑی سی ملنے لگی، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ معاملات سدھریں گے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بھی اب تھوڑا سا تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی بے نظیر مثال جو ہے نا مجھے آج نظر آئی جناب پاکستان کے اندر، وہ میں نے صرف پاکستان میں ہی دیکھی ہے۔ اچھا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ نے ختم کر دی، ورنہ وہ ایک اور ہمارا مذاق بڑھنا تھا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا مثال، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ چور سے کہنا کہ چور سے کہو تم چوری کرو، اور کوتوال کو کہا تم ہوشیار رہنا۔ سنیے نا مثال، بڑی مشہور مثال ہے، ہم لوگ شروع سے سنتے تھے۔ وہ پاکستان میں اس کو قانونی حیثیت دی جانے والی تھی۔ ہائی کورٹ کے اندر یہ کہ انہوں نے کام یہ کروا دیا تھا حمزہ کے حوالے سے، کہ جب بھی کسی ملزم کو گرفتار کریں گے، خاص طور پہ حمزہ شہباز وغیرہ کو، یہ نواز فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کو 10 دن پہلے بتا دیا جائے۔ یعنی یہ عجیب کمال کی یہاں پہ تعریف ہونے لگی تھی کہ مطلب اگر میں چوری کر رہا ہوں، میں چور ہوں، تو 10 دن پہلے مجھے بتا دی جائے کہ فیض صاحب وہ جو آپ نے فلانے گھر میں چوری کی تھی، یا فلانے کو آپ کو قتل کیا تھا، یا فلانے کی آپ نے موٹر سائیکل یا کار اٹھائی تھی، تو وہ اب جو ہے نا پولیس میں آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور جو ہے اگلے 10 دن کے اندر آپ جو ہے آپ اڑ جائیں گے، تو مجھے ہوشیار کر دیا جائے تاکہ میں اپنا نکل کے نہ بھوک جاؤں۔ اگر پاکستان میں ہوں تو پاکستان سے باہر بھاگ جاؤں، اسلام آباد میں ہوں تو کہیں اور نکل جاؤں، مطلب مجھے پورا سپورٹ کیا جائے گا، نہیں چوری کرنے کے بعد مجھے پورا تحفظ دیا جائے گا۔ یہ کام پاس کر دیا جناب ہائی کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب وہ گیا تو آج سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مجرم جو ہے وہ جرم کرے اور اس کو پہلے بتا دی جائے کہ تم ہوشیار ہو، تمہیں گرفتار کر سکتے۔ دنیا میں تو ساری جگہ یہ ہوتا، آپ نے دیکھا کوئی چور کرتا ہے تو چوری جا کے رات کو پولیس والے چھاپے مارتے ہیں، دہشت گرد ہو کہیں بھی ہو، ساری دنیا میں ایک یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو گرفتار کرنے جاتے تو بتا کے تھوڑی جاتے ہیں، عموماً چھاپے مارے جاتے ہیں، خاموشی سے ریڈ لگائی جاتی ہے۔ لیکن یہ پاکستان میں ایک نیا قانون یہ بنوانے لگے تھے کہ جب بھی کسی کو پکڑنے جائیں گے اس کو پہلے بتا دیں گے بھائی تم جو ہے نا اپنا بندوبست کر لو، ہم آ رہے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ بھی ایک بےہودہ قسم کا قانون جو بننے لگا تو سپریم کورٹ نے اس ریت کو بھی ختم کر دیا۔ اچھا، اب ایک صورتحال جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ جو معاملہ ہے اس وقت ہمارا آرمی چیف کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ اب یہ کہہ بھی رہے ہیں، جیسے میں نے کل بھی بتائی تھی ایک بات کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کے آنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے اوپر سخت ہو جائیں گے، یا عمران خان کا بھی ایک تھا مطلب انٹرویو ڈے بیفور یسٹرڈے کہ شاید آرمی اگر چیف اگر رہا ہے، وہ نواز شریف اپنی آرمی کا چیف لانا چاہتے ہیں اور وہ ہم پہ سختی کریں گے۔ تو بہرحال وہ آگے جو انہوں نے الفاظ کہے میں اس سے خیر متفق نہیں ہوں، ان کی بہرحال ان کی ذاتی ان کے ورڈز ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں جہاں تک میری ان سے کوئی ذاتی ملاقات نہیں ہے، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں، نہ میری کبھی باجوہ صاحب وغیرہ دوسرے تو کبھی کسی حوالے سے کوئی انٹریکشن وغیرہ، لیکن ان سے ابھی تک میرا کوئی نہیں ہے، نہ کبھی ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، نہ کبھی کسی کے ذریعے بال واسطہ یا بلا واسطہ میں ان سے کبھی نہ ملا ہوں، نہ کوئی جانتا ہوں۔ لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہیں، بلا شبہ عاصم منیر صاحب جو ہیں پہلے عمران خان کے کچھ تھوڑے سے مخالف تھے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جب وہ بتاتا ہوں نا کہ جس وقت وہ ایک آئے تھے ایک اسپیشل سینیریو کے اندر، یا لائے گئے تھے یا لانچ کیے گئے تھے، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ہر آدمی کی ایک اپنی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے۔
اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو وہ جو اس سے پس پردہ اس وقت جو معاملات تھے اس حوالے سے کہیں نہ کہیں عاصم منیر صاحب کا ایک سوچ جو تھی وہ اپنی جگہ درست تھی. لیکن جس وقت عمران خان صاحب آئے اور عمران خان صاحب حقیقت کے اندر جب ایک سیاست کے اندر انہوں نے جب بڑا ایک مقام حاصل کیا تو غالباً جو میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو پلٹ دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت عمران خان آئے تھے تو اس وقت وہ دین کی کوئی بات نہیں کرتے تھے, وہ لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کرتے, وہ ٹھیک ہے ڈیموکریسی وغیرہ یہ ساری باتیں کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ لائے گئے تھے, میں نے اشارتاً کہہ دیا آپ کو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لائے گئے تھے, لیکن لانے کے بعد جب آگے آئے تو دلوں کو تو پلٹنے والے کی ذات اللہ ہے. انہوں نے ان کا دل جو ہے نا اب ان کی سوچ پلٹ گئی ہے. اب ان کی سوچ جو ہے وہ نہیں ہے, یعنی جو آج عمران خان ہے, جو کپتان آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 10 سال پرانا والا کپتان نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ اس بات کی تصدیق جو ہے وہ عمران خان کے قریب رہنے والے لوگ خود کر سکتے ہوں گے کہ وہ کپتان نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھا. تو یہی وجوہات ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ISI کے چیف بھی رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ معلومات ہے. جب مجھ جیسے ایک عام آدمی کو پتہ ہے تو وہ اتنے بڑے عہدے پہ وہ شخص رہا ہے جنرل عاصم منیر صاحب, اور سمجھتے ہیں, اور آرمی چیف بھی بنے کے ان کے بعد قابلیت تھی, تو ان کو کیسے یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. تو یہ ساری معاملات ہیں. تو اب اس چیز کو تو خیر کوئی توقع نہ کرے کہ وہ عمران خان کے خلاف کوئی کریں گے, اور بہرحال پرسوں عمران خان صاحب جا رہے ہیں, وہ ضرور جائیں 26 تاریخ کو. اور میں سمجھتا ہوں, میں نے ایک بات پہلے کہی تھی, یہ میری خبر بھی ہے اور میرا تجزیہ بھی ہے, اور مجھے ابھی تک تو میرے پاس جو ہے وہ صحیح ہے کہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے نا عمران خان کو ان کے آنے کے بعد تبدیلی ہو گئی, اور عمران خان کو بہت جلد جو ہے الیکشنوں کی ڈیٹ جو ہے نا, الیکشن کی تاریخ ان کو مل جائے گی. میں نے یاد ہے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, اسی وی لاگ کے ذریعے آپ کو کہا تھا کہ آنے والا جو ہے نا شخص وہ سرپرائز دے گا, عمران خان کے لیے بھی سرپرائز ہوگا اور نواز شریف کے لیے بھی سرپرائز ہوگا. تو انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ آنے والے دن جو ہے معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ لوگ جو سازشی عناصر ہیں, جو کہ فورن ایلیمنٹس ہیں, اور جو کہ ابھی مسلم لیگ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں نواز کے اندر, آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ گلے ولے مل گیا کچھ نہیں. مسلم لیگ نواز کی طرف سے عمران خان کے لیے ابھی بھی کوئی گڈی کی خبریں نہیں ہیں, میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. تو اس تمام پس منظر کے اندر عمران خان کو جو لے کے جا رہے ہیں پنڈی میں, خاص طور پر ان کو محتاط رہنا ہوگا, کیونکہ میں مسلسل پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کے لیے خطرات ہیں, اور وہ خطرات بدستور بڑھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. دیکھیں انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے, ایک یہ معاملہ سب سے اہم تھا جس کے اوپر آج خبریں دینی تھیں آپ کو, باقی ساری چیزیں آپ نے سن لی ہیں. کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی میں اس پہ اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا, اور کل میں انٹرنیشنل خبروں پر بھی اپنا تجزیہ دوں گا, کیونکہ بیرون ملک جو ہیں خبریں بہت زیادہ تیزی سے بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.